وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، طہارت حاصل کرنے میں اور اپنے سب کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پسند تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ وضو کیا کرو تو اپنی دائیں جانب سے آغاز کرو. وضو سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں اور دونوں احادیث کو یہاں ذکر کر کے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے اعضاء میں دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے، خاص کر وہ اعضاء جو دو ہیں، جیسے دو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک پھر دھونا ہے، اور اسی طرح دونوں پاؤں دھونے ہیں. تو ان اعضاء میں پہلے دائیں کو دھونا چاہیے، پھر بائیں کو دھونا چاہیے. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں غسل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پانی ڈالنے کے بعد پہلے دائیں جانب کو پانی سے دھوتے تھے اور پھر بائیں جانب پر پانی بہاتے تھے. تو جو پہلی حدیث ہے اس کے ذکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے، یعنی غرض اپنے جملہ امور میں دائیں جانب سے آغاز کرنا پسند کرتے تھے. جوتا پہننے کی سنت یہ ہے کہ جوتا پہنتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے پہنا جائے اور بعد میں بایاں پاؤں پہنا جائے، اور جوتا اتارتے ہوئے سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں وہ باہر نکالا جائے جوتے سے اور پھر دایاں پاؤں باہر نکالا جائے جوتے سے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو دایاں پاؤں اندر رکھتے، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے باہر رکھتے. واش روم میں جاتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھتے اور باہر نکلتے دایاں پاؤں باہر پہلے رکھتے. تو خیر کے جتنے کام ہیں، جو محتم بالشان کام ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے وضو کے متعلق یہی ارشاد فرمایا کہ وضو انسان دائیں جانب سے اس کا آغاز کرے. تو ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دائیں جانب کو بائیں جانب پر فضیلت حاصل، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ پہلی صف میں بھی جو دائیں جانب ہے امام کی، اس کو باقی تمام صفوں پر اور پہلی صف کے حصے پر بھی فضیلت حاصل. تو دائیں جانب جو ہے اس کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا اور اپنے جتنے جملہ شان والے محتم بالشان کام ہیں ان کو دائیں ہاتھ سے کرنا، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، ان سب کاموں سے دائیں کام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور اس کے برعکس وہ کام جو انسان کے لیے ضروری تو ہیں لیکن بہرحال اس کے اندر ایک کراہیت کا پہلو بھی داخل ہے، جیسے واش روم جا کر اعضاء کو دھونا، استنجا کرنا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ سے اعضاء کو مل کر دھو لیا کرتے تھے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ محتم بالشان کام جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے ہونے چاہیے اور دیگر ضروریات والے جو کام ہیں وہ بائیں ہاتھ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک دل کو غمگین کرنے والی خبر آپ احباب میں سے اکثر نے بھی سن لی ہوگی. فضیلت الشیخ مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بھٹوی
रहिमहुल्लाह ताला रहमतन वासिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के यहाँ हाजिर हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी कद आवर शख्सियात में और इल्मी मुकाम और मर्तबे वाली शख्सियात में पाकिस्तान में किबार उलमा में जिन लोगों का शुमार होता था, उनमें से शेख भी मुकर्रम भी थे। और उनकी तफसीर बिलखुसूस, जिससे हम भी अपने दुरूस में बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा करते हैं और हमेशा मैं उसकी तरफ निशानदही भी करता हूँ। ख़ास तौर पे एक आम इंसान के लिए उर्दू तफासिर में आम फहम और जदीद मसाइल से में रहनुमाई करने वाली जो तफासिर हैं, उनमें सही किताब व सुन्नत के मनहज अला मनहज सलफ़ और सही अहादीस से मुस्तंबत जो तफसीर है, उसमें उनकी तफसीर सर फहरिस्त है। बड़ी शानदार तफसीर है। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं, अल्लाह शेख मुकर्रम की मग़फ़िरत फरमाए, उखरवी मंजिल आसान फरमाए, अपनी शान करीमी के मुताबिक उनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके जुमला लवाहिकीन को हम सब समेत सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को और बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम को नेमुल बदल अता फरमाए। एक बहुत बड़ा मसला ये है, उलमा बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं और उनका मुकाम और जगह लेने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ताला जो चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो हमारे उलमाए किराम ज़िंदा हैं उनकी हमें कदर करने की तौफ़ीक अता फरमाए, उनसे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम सब लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शेख का जनाजा कल 9 बजे मुरीद के जो जमात दावा का मरकज़ है वहाँ पर अदा किया जाएगा। और ये भी यकीनन उनके लिए अल्लाह के यहाँ अजर का बायस होगा कि गुज़श्ता 4 सालों से वो नज़रबंदी और कैदो बंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे थे। अल्लाह ताला इन तमाम जो इम्तिहान थे और आजमाइशें थी, उनके लिए इनको एक तोशा आखिरत और दरजात की बुलंदी का सबब बनाए, और हमारे अरबाब इख्तियार को भी हदायत अता फरमाए कि वो बैरूनी दुनिया के जो प्रेशर है उनकी वजह से उलमा के ऊपर जो सख्तियाँ की हैं, अल्लाह उनको हदायत अता फरमाए और वो इस मामले में भी कुछ तगड़े हो जाएं। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम दायम रखे, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।